بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 8th. Today we will start next topic from chapter number 3, page number 41, and our today's topic is partition of Bengal 1905 یعنی تقسیم بنگال جو کہ 1905 میں کی گئی. The partition of Bengal was announced in 1905 by the Viceroy of India, Lord Curzon. It separated the largely Muslim eastern areas from the largely Hindu western areas. The Hindus of West Bengal, who dominated Bengal's business and rural life, complained that the division would make them a minority in a Muslim-dominated province. Indians was outraged at what they recognized as a divide and rule policy, even though Lord Curzon stressed it would produce administrative efficiency. The partition helped the Muslims to form their own national organization. 1905 میں تقسیم بنگال کا اعلان کیا گیا جو اس وقت انڈیا کے وائس رائے تھے لارڈ کرزن کی جانب سے، اور جو بنگال تھا ایسٹرن بنگال کو ویسٹرن بنگال سے، یعنی مسلم میجورٹی جو ایسٹرن بنگال تھا وہ اور ہندو میجورٹی جو ویسٹرن بنگال تھا، ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا. اور ہندو جو تھے وہ بنگال کا جتنا بھی بزنس تھا اور جو دیہی زندگی تھی اس کو ڈومینیٹ کر رہے تھے، ان کے اوپر ان کا غلبہ تھا اور ہر طرح کی مراد سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے. وہ اس تقسیم سے خوش نہیں تھے اور ان کے نزدیک ہندوز جو ہیں وہ اقلیت میں بدل جائیں گے مسلم میجورٹی ایریاز کے اندر، یعنی جو ایسٹرن بنگال ہے، جو ایسٹرن زون ہے جہاں پہ مسلم میجورٹی میں، وہاں پہ ہندو اقلیت میں بدل جائیں گے. لیکن لارڈ کرزن کی جانب سے یہ جو تقسیم کا اعلان کیا گیا یہ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ جو اس وقت کی انتظامیہ ہے اس کو ایفیشینٹلی جو ہے وہ رن کیا جائے، اس کو چستی کے ساتھ افیکٹولی جو ہے وہ چلایا جا سکے. اور یہ جو پارٹیشن تھی، یہ جو تقسیم تھی، اس سے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک قومی تنظیم جو تھی وہ بنانے میں مدد دی. ریزن فار دا پارٹیشن، اب ہم اس تقسیم کے جو وجوہات تھی ان کو پڑھتے ہیں. موو ٹو پیج نمبر 42. فرسٹ ریزن جو تھا، دا پروونشل اسٹیٹ آف بنگال ہیڈ اے لارج ایریا آف 189,000 miles and a population of nearly 8 crores 80 million. Moreover, the capital Calcutta was the capital of the entire British India. جو بنگال کی کا صوبہ تھا، جو اس بنگال کی جو اسٹیٹ تھی اس کا ایریا جو تھا وہ 189,000 miles کور کر رہا تھا، یعنی ایک بہت بڑا رقبہ تھا یہ. اور اس کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 8 کروڑ تھی. اور اس کے علاوہ جو کیپٹل کلکتہ تھا وہ پوری جو برٹش انڈیا تھی اس کا کیپٹل بھی تھا، یعنی اس کا دارالحکومت بھی تھا. نمبر 2, as Indian National Congress became more powerful with its political pressure to free India from British rule, it was decided to partition Bengal into 2 provinces, reducing the pressure on Calcutta and improving administrative standard. اور پھر جب انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ اپنے سیاسی دباؤ کے ذریعے وہ اس بات میں جو ہے کامیاب ہوگی تھی کہ انڈیا کو برٹش رول سے، انگریزوں کی حکمرانی سے آزاد کرایا جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بنگال کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ کلکتہ کے اوپر جو پریشر ہے انتظامیہ کا، ایڈمنسٹریشن کا، وہ کم ہو سکے اور جو انتظامیہ ہے اس کے سٹینڈرڈ کو امپروو کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے. نمبر 3, مور اسکولز، انڈسٹریز اینڈ اکنامک اپرچونیٹیز کوڈ بی کریٹڈ فار بیٹر جابس ان دا ایریا. پھر اس طرح سے جب اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا اور اس کو افیکٹولی رن کرنا مشکل تھا، اس لیے جب یہ 2 پارٹس کے اندر تقسیم ہو جائے گا تو اس میں اسکول، انڈسٹریز اور بہترین جو روزگار اور معیشت کے مواقع ہیں وہ بھی پیدا کیے جا سکیں گے. نمبر 4, فردر مور دا ڈویژن آف دا پاپولیشن اور ریلیجیس گراؤنڈ وڈ آلسو انیبل برٹش گورنمنٹ ٹو ڈیوائڈ پاپولیشن اینڈ رول بیٹر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی تقسیم ہوئی ہے مذہبی لحاظ سے، یعنی جو ایسٹرن زون تھا اس میں مسلمان اکثریت میں تھے اور جو ویسٹرن زون تھا اس میں ہندو اکثریت میں تھے. اس سے برٹش جو تھے، جو انگریز جو تھے، ان کے لیے آسان تھا کہ یہاں کی پاپولیشن کو، یہاں کی آبادی کو تقسیم کرنا اور پھر ان کو بہتر انداز سے ان کے اوپر حکمرانی کرنا. کانگریس ایجیٹیشن اینڈ سودیشی موومنٹ. تقسیم کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس نے کس طرح سے ایجیٹیشن جو ہے وہ پھیلائی اور کس طرح سے انہوں نے سودیشی تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا.
स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री। स्वदेशी का मतलब है कि किसी का अपना मुल्क। दिस मूवमेंट प्रोमोटेड दैट पीपल शुड ओनली यूज़ द गुड प्रोड्यूस इन इंडिया। और इस तरीक़ को चलाने का मकसद ये था कि इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो सिर्फ जो इंडिया में बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिया के अंदर पैदा की जाने वाली चीज़ें, सिर्फ उनको इस्तेमाल करें। द हिंदूज़ फ्राम द फोरम ऑफ INC बायकॉटेड फॉरेन गुड्स एंड बर्न ब्रिटिश क्लोथ्स इन पब्लिक। हिंदू जो थे उन्होंने ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफार्म से जितनी भी बैरून मुल्क से आने वाली अशिया थी उनका बाइकाट किया, और जो बरतानिया के अंदर से जो भी कपड़ा या जो भी माल आ रहा था उसको उन्होंने सरेआम पब्लिक के अंदर जलाना शुरू कर दिया। द मुस्लिम अपोज द हिंदूज़ एंड द मूवमेंट टू सपोर्ट द ब्रिटिश फॉर द इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल वेलफेयर। मुसलमानों ने इस तहरीक की मुखालफत की, हिंदुओं की मुखालफत की, और वो जो थे वो मुसलमान जो थे अंग्रेज़ों की हमायत में सामने आए, माशी लिहाज से, माशरती और सकाफती लिहाज से। फॉर द हिंदूज द सक्सेस ऑफ द स्वदेशी स्पिरिट ब्रॉट अ डीप रियलाइजेशन टुवर्ड इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इस हिंदुओं के नज़दीक स्वदेशी मूवमेंट की कामयाबी से फिर हम इंडिया के अंदर जो इंडियन निज़ाम तालीम है उसको राइज कर सकेंगे। देयर वाज अ फीलिंग दैट द एजुकेटेड यूथ शुड टर्न टू देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन। और उनके नज़दीक फिर जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो अपने सकाफत और अपनी रवायात की तरफ आए। फॉर बंगाली मुस्लिम इट काज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट एज दे वर बेनिफिटेड फ्राम द पार्टीशन। बंगाली मुसलमानों के लिए जो एजिटेशन और जो एहतजाजी तहरीक थी उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, क्योंकि मुसलमान जो थे तकसीम के बाद उन्हें जो थे अपने फ़वाइद हासिल होना शुरू हुए थे, उनके मफादात जो थे वो एड्रेस हो रहे थे। However, the Muslim got their identity and they realized that they had to unify for strength. These were the feelings which set the path for establishment of a Muslim political party. अच्छा, फिर मुसलमान जो थे जब उन्हें अपना अलहदा पार्टीशन के बाद अपना तशख़्ख़ुस मिला और उन्हें एक इस्तेहकाम हासिल हुआ, तो उनके अंदर फिर ये फीलिंग्स हुई कि मुसलमानों का अपना प्लेटफार्म होना चाहिए जो उनके इंटरेस्ट की बात करें। और फिर ये बात जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की तरफ लेके गई मुसलमानों को। द ईयर 1905 वाज इन मैनी वेज अ टर्निंग पॉइंट। इट्स इमीडिएट इम्पैक्ट वाज पॉलिटिकल। 1905 का साल जो था वो हम कह सकते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है, और इसका जो सबसे बड़ा फौरी इम्पैक्ट जो था वो ये सियासी था। हिंदूज हैड बिकम वेरी वोकल फ्रॉम द प्लेटफार्म ऑफ INC। हिंदूज जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफार्म से भरपूर उनकी जो आवाज़ थी वो बुलंद हुई। दे इनिशिएटेड मैनी एंटी ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन बंगाल। और उन्होंने बंगाल के अंदर अंग्रेज़ मुखालिफ बहुत सारी तहरीकें जो थी वो शुरू की। दे बॉयकॉट एंड स्ट्राइक्स ऑफ लेबरर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स रूइंड द पीस ऑफ द रीजन। उनका जो बायकॉट था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, और जो मज़दूरों की जो आए दिन जो हड़तालें थी, और इससे फिर जितना भी जो इस खित्ते का जो अमन और अमान था वो बुरी तरह से मुतासर हुआ। द प्रोटेस्ट वर टोटली आउट ऑफ हैंड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इन ऑर्डर टू सेव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द क्लोज स्टेट इट हैड टू विथड्रॉ इट्स डिसीजन। और फिर ये जो एहतजाजी तहरीक थी इनको कंट्रोल करना ब्रिटिश हुकूमत के इख्तियार से बाहर हो गया, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सेव करने के लिए, अपनी जो कपड़े की तजारत थी उसको कायम रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जो पार्टीशन वाला अपना फ़ैसला था, तकसीम बंगाल का जो फ़ैसला था, इसको विड्रा करना पड़ा, इससे वापस लेना पड़ा। Muslim response. The partition was greatly supported by the people of East Bengal. After the partition, Dhaka began to change into a major city and regained its past glory. तकसीम का जो फैसला था इसे ईस्ट बंगाल के जो मुसलमान थे उनकी भरपूर हिमायत हासिल हुई, और तकसीम के बाद ढाका जो था उसने जो अपनी माजी की जो ग्लोरी थी, जो माजी की अजमत थी, एक बड़ा शहर होने के नाते वो उसने दोबारा हासिल की। पेज नंबर 43, a number of education institutions were established which resulted in an increase in literacy rate of the region. फिर ढाका के अंदर हम देखते हैं कि जो तालीमी इदारे थे उनमें इजाफा हुआ,
اور اس کے نتیجے میں جو لٹریسی ریٹ تھا اس ریجن کا وہ امپروو ہونا شروع کیا. ایز مسلم ڈومینیٹڈ دا ایسٹرن پروونس دا پوزیشن آف ہندوز گاٹ ویکن دیئر. اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسٹرن زون ہے ایسٹرن بنگال تھا اس میں مسلمان اکثریت میں تھے, وہاں پہ پھر مسلمان جو تھے وہ اسٹرانگ یا مضبوط ہو کے ابھرے اور جو ہندوؤں کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہوئی. دس ہیپینیس آف مسلم واز شارٹ لیو. مسلمانوں کی یہ خوشی عارضی تھی ایز دا ہندوز گاٹ ٹوگیدر فار دا کینسلیشن آف دا بنگال ڈویژن, کیونکہ ہندو جو تھے وہ اکٹھے ہو چکے تھے بنگال کی تقسیم کا یہ فیصلہ کینسل کروانے کے لیے. انالمنٹ آف دی پارٹیشن یعنی تقسیم کا خاتمہ, اس اعلان کو ریورس کر دیا گیا 1911 میں. دا پریشر آف دا ہندوز ڈیو ٹو دا پارٹیشن آف بنگال واز سو گریٹ دیٹ ان جسٹ 6 years from 1905 to 1911 the British government went back on its decision and promises of pledged word and the settled fact in favor of Muslims. In 1911 the partition of Bengal was annulled. King George V came to India and announced the reunification of Bengal as a gift to the Indians as Europe was prepared for war. Therefore the support of the Indian was highly essential for the British government. However, the capital was shifted from Kolkata to Delhi. The British had realized that Hindus and Muslims were two powerful communities of India. The Muslims had seen growth in the eastern wing of Bengal and for this they continued their effort. Finally, when the British rule ended in 1947, the Bengal had to be partitioned once again among the Hindus and Muslims. تقسیم کی دو تنسیخ ہوئی, یعنی تقسیم منسوخ کر دی گئی, دوبارہ سے اکٹھا کر دیا گیا ایسٹرن بنگال اور ویسٹرن بنگال کو 1911 میں. اور یہ کیوں ہوا؟ ہندوؤں کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا انگریز حکومت کی جانب, اور یہ جو تقسیم تھی 1905 سے 1911 تک صرف 6 سال کے لیے رہی, اور اس کے بعد برطانیہ جو تھی وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی, اور 1911 میں پھر اس کی تنسیخ کا اعلان کیا گیا. اور جارج V جو کہ انگریزوں کا بادشاہ تھا اس نے انڈیا آ کے اس کی تنسیخ کا اعلان کیا اور دوبارہ سے بنگال کو یونائٹ کیا, اکٹھا کیا, اور ہندوؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ انڈینز کو برٹش کی طرف سے گفٹ ہے. اس وقت یورپ جو تھا وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا, اور یہ وہ پیریڈ ہے جب دنیا میں پہلی جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی. تو اس وجہ سے پھر انگریزوں کو انڈینز کی حمایت درکار تھی. کیپٹل جو تھا کلکتہ سے دہلی شفٹ کر دیا گیا, اور برٹش جو تھے اس سارے پارٹیشن اور پھر اس کی تنسیخ سے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہندو اور مسلمان دو طاقتور کمیونٹیز ہیں انڈیا کے اندر. اور مسلمان جو تھے انہوں نے اپنی گروتھ, اپنی خوشحالی جو ہے علیحدہ ہو کے بنگال کی صورت میں دیکھ لی تھی, اور پھر اسی طرح لیے انہوں نے اپنی جو اسٹرگل تھی اور بالخصوص جو آزادی کے لیے اسٹرگل تھی اس میں تیزی لائی. جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی سب کانٹیننٹ کی ہم دیکھتے ہیں تو بنگال کو دوبارہ سے پھر تقسیم کر دیا گیا, اور ہندو میجورٹی ایریا کو ہندوؤں کے حوالے اور مسلم میجورٹی ایریا کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا. اب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی ایکسرسائز میں کیا کوشچن ہے؟ شارٹ کوشچن نمبر 2, گیو 2 ریزن آف دی پارٹیشن آف بنگال. اس میں آپ آ جائیں پیج نمبر 42. 4 ریزن دیے ہوئے ہیں آپ نے, کوئی سے 2 جو بھی آپ کو ایزی لگے, ایک فرسٹ کر لیں اور ایک تھرڈ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ 2 جو ہیں آپ اپنی کاپیز پہ لکھیں گے, 2 ریزن آف پارٹیشن آف بنگال. اس کے بعد ایک لانگ کوشچن ہے, ڈسکس دا فیکٹرز رسپانسبل فار دی پارٹیشن آف بنگال اینڈ اٹس انالمنٹ. اور کون سے فیکٹر تھے جنہوں نے پارٹیشن آف بنگال کی طرف, جو تقسیم بنگال کی طرف لے کے گئے, اور پھر اس کی تنسیخ کیوں ہوئی. اس میں پھر دوبارہ سے آپ آ جائیے ریزن فار دی پارٹیشن, چاروں ریزن لکھیں گے پیج 42 سے, اور اس کے بعد انالمنٹ آف پارٹیشن کا جو پورا پیراگراف ہے یہ, ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ آپ کا ایک لانگ کوشچن ہو جائے گی, ایک لانگ اور ایک شارٹ کوشچن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. تھینک یو کلاس.